دلدار محمد ویکھاں میں دل کردا مدینے ٹر جاواں دلدار محمد ویکھاں میں سب نبیاں ولیاں قطباں دا سردار محمد ویکھاں میں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ او باغ جناں دا مالی او دے منڈے کملی کالی ہے او باغ جناں دا مالی ہے او دے منڈے کملی او تے سب امتاں دا والی ہے غم خار محمد ویکھاں میں پڑھ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا دل کے اندر پیار پیدا کرو بھائی لا الہ الا اللہ لا الہ الا او نگری میری سرکار دی ہے جت رحمت ٹھاٹھا مار دی ہے او نگری میری سرکار دی ہے جت رحمت ٹھاٹھا مار دی ہے پیا نت ترسے تیرا غلام ایک بار محمد ویکھاں میں حق لا الہ الا اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ اور بہت کردا ہے دل روزہ ویکھن نوں نت کردا ہے دل روزہ ویکھن نوں نہیں زر بلے دکھیاری دے ہر ایک کی تمنا ہے کہ سرکار کا روزہ دیکھے لیکن شاعر کہتا ہے کہ میرے کو زر کوئی نہیں کراں کی سمجھ رہے ہو آپ کہ کاش رب میں نو بلبل بنا دے تے اڑ کے حضور دے در پاک دا دیدار کر کے مشرف ہو جانا پڑھئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ ضرب لگائیے الا اللہ 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 سب اللہ اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے دل جو ہے وہ ایک برتن کی مانند ہے. اس کی مانند ہے جس طرح برتن ہوتا ہے تو تسی پانڈے دے برتن بھی دودھ پاندے ہو کہ باہر پاندے ہو یا کسی ٹھیکرے دے بھی پاندے ہو. چنگا برتن ہوئے او دے بھی تسی دودھ بھی پاندے ہو. سمجھ رہے ہو آپ؟ ایک نور ہے کلمہ
جس کے دل میں کلمے کا ذکر جم گیا، بس گیا، وہی ایمانی صفات جو ہے اس کی ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ابھی مولانا صاحبان بات کر رہے تھے کہ آج لوگوں نے غالباً انہوں نے امام غزالی کا حوالہ دیا تھا، بزرگ جو صوفیاء ہیں ان کو بھی ضروری ہے پڑھنا، اور صرف آپ کو نہیں، علماء کو بھی، ہمیں بھی پڑھنا ضروری ہے۔ ایک امام نے فرمایا کہ جس نے علم حاصل کیا اور تصوف حاصل نہیں کیا، ٹھیک ہے، فرمایا وہ گمراہ ہو گیا، اور جس نے تصوف تو حاصل کیا، صوفی تے بن گیا، کہتا میں پیر بھی بڑا بن گیا اور ولی بن گیا، پر مدرسے کدے نہیں گیا، بخاری نہیں پڑھنا جانتا، ٹھیک ہے، قرآن کی تفسیر نہیں جانتا، خالی تسبیح چلاندا ہے۔ فرمایا اس کے لیے خطرہ ہے کہ وہ زندیق اور بے دین ہو کے مر جائے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور فرمایا جس نے علم بھی حاصل کیا، جس نے مدرسے کی کتابوں کو بھی پڑھا، اور جس نے صوفی کی بارگاہ میں بیٹھ کر، مجدد پاک کی بارگاہ میں بیٹھ کر بھی فیض حاصل کیا، غوث پاک کی بارگاہ میں بیٹھ کے فیض حاصل کیا، اور اولیاء سے جڑا، ان کی تعلیمات پہ عمل کیا، عالم بھی بنا، صوفی بھی بنا، فرمایا فقط تحقق، وہی منزل پہ جو ہے فائز ہو گیا، کامیابی کی منزل کو اس نے پا لیا۔ آج یہ ضرورت ہے اس بات کی، ذکر رسول اسٹیج سے ہوتا ہے، ہماری مجلسوں میں ذکر رسول ہوتا ہے، یا تو آپ صرف ختمات پڑھاتے ہیں نا ختمات، تو وہاں کیا پڑھا جاتا ہے؟ کلمہ تو پڑھا جاتا ہے، لوگ اس کو بھی روک رہے ہیں کہ نہیں روک رہے؟ فاتحہ مت کرو، ختم شریف مت پڑھو، اور ادھر خالی علم حاصل کر کے بھی کام نہیں چلے گا، خالی ذکر کرنے سے بھی کام نہیں چلے گا، ذکر بھی کرنا پڑے گا اور فکر بھی کرنا پڑے گی، علم بھی حاصل کرنا پڑے گا اور عمل بھی حاصل جو ہے اس پہ بھی چلنا، عمل بھی کرنا پڑے گا کہ نہیں؟ تو برادران ملت اسلامیہ، میں نے چونکہ جو آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ ارشاد فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، تو تیرے رب کی عزت کی قسم، اے میرے محبوب، رب خود اپنے محبوب سے فرما رہا ہے کہ میری ذات، یعنی کہ رب کی ذات، خود اللہ کی ذات، وہ صفت جو ہے وہ اپنے محبوب کی ذات کے ذریعے سے، اس کے واسطے سے یہ فرما رہا ہے کہ تیرے رب کی عزت کی قسم، یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے، مسلمان نہیں ہو سکتے، کب تک؟ جب تک کہ آپ کے تمام فیصلوں کو قبول نہ کر لیں، مان نہ لیں۔ سمجھیں، نبی کے ہر فیصلے کو ماننا۔ اب نبی نے فرمایا کہ جو مجھ پہ درود بھیجے گا، من صلی علیہ واحدتن صلی اللہ علیہ عشرہ، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا، اللہ تعالیٰ اس پہ 10 درود نازل فرماتا ہے، 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ کتنی رحمتیں؟ آپ بولتے رہیں گے کتنی رحمتیں؟ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے، جو درود بھیجتا ہے حضور کی ذات پر، سرکار فرماتے ہیں اس کے 10 درجے بلند بھی ہو جاتے ہیں اور 10 خطائیں اس کی معاف بھی ہو جاتی ہیں۔ ہم اور آپ درود پڑھیں تو لوگ کہتے ہیں درود مت پڑھو، ہم تو چاہتے ہیں ہماری خطائیں بھی معاف ہوں، ہمارے درجے بھی بلند ہو، اور اللہ بھی ہم پہ 10 رحمتیں نازل فرمائے۔ جڑا درود تو روکتا ہے وہ تے رحمتیں نازل ہوں گی کہ لعنتیں نازل ہوں گی؟ دسو ہے نا؟ کہ تسی کسی پردھان دی گل نہ منیا کرو، توجہ میری طرف، تسی سانو کسی وزیر اعظم دی گل مننے دی ضرورت نہیں ہے، میں تو یہ کہتا ہوں ہم کو کسی قانون کو ماننے کی ضرورت نہیں، ایسا قانون جو دنیا اور آخرت کے لیے، بلکہ دنیا کے جو قانون بنے ہیں اچھے قانون، وہ بھی قرآن سے لیے گئے ہیں۔ ہمیں قرآن ہے، ہمارے پاس قرآن ہے، دستور، ہمارا دستور قرآن ہے، ہم قرآن پہ عمل کریں گے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ لیکن آج کا مسلمان، بکھرا ہوا مسلمان، جو اپنے معیار کو نہیں سمجھ رہا ہے، اپنی اوقات نہیں سمجھ رہا ہے، آپ کے گھر میں نمازیں کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا؟ ہمارے علماء بھی تقریریں کرتے ہیں، آپ سن کے چلے جاتے ہیں، ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے نکال دیا، کام اس سے نہیں چلے گا۔ ہر سال پروگراموں میں
یہی کہا جاتا ہے کہ اپنا عقیدہ بھی سلامت رکھیے اور اپنا عمل بھی بہتر بنائیے. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. آج ضرورت ہے کہ آپ عمل کریں، اور سب سے بڑا عمل نماز کے بعد، ایمان لانے کے بعد، وہ 5 نمازوں کی پابندی ہے. تو کتنے لوگ پڑھتے ہیں نماز؟ سب پڑھتے ہیں. سب؟ آپ تو پڑھتے ہوں گے، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو پڑھتے نہیں، اور اگر خود پڑھتے ہیں گھر میں نہیں پڑھتے. گھروں میں نماز کا ماحول نہیں ہے. مجھے پتا ہے کتنے پڑھتے ہیں، کیونکہ مجھ سے زیادہ جان پہچان والا کوئی خطیب بھی آ جائے گا، وہ آپ کو اتنا نہیں جانے گا جتنا میں جانتا ہوں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ اس لیے ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کو بھی نمازی بنائیں، آپ کی بچیاں بھی نمازی بنیں، آپ کے تمام گھر کے تمام افراد نمازی بن جائیں. بنیں گے نمازی انشاءاللہ؟ نمازی بننے کی ضرورت ہے. اپنے آپ کو بدلیں، تبدیل کریں، ورنہ سنیت کا یہ معاملہ نہیں ہے کہ خالی تم یا رسول اللہ کا نعرہ لگا دو تو بس بہت بڑا سنی ہو گیا. کہاں سنی ہے تم جو نماز نہیں پڑھتا؟ حضور نے جڑا حکم دیتا، اللہ نے حکم دیتا پن نمازہ فرض. جے فرض نو نہیں منگا، فرض تے عمل نہیں کرتا تو سنت تے کتنے عمل کرے گا؟ سمجھ رہے ہیں؟ ورنہ بڑی سخت گرفت ہوگی، اور جب اللہ کی پکڑ ہوگی تو کوئی بچانے والا نہیں. بچانے والے میرے اور آپ کے نبی ہیں، اور محشر کے میدان میں بھی وہی بچائیں گے. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مفتی سید فرید شاہ صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اور وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. میرے مصطفیٰ کے آنے سے ہم کو جان ملی، اللہ کے نبی کے آنے کی وجہ سے ہم کو اولاد ملی، اللہ کے نبی کے آنے کی وجہ سے کائنات بنی. جو کچھ بنا صدقہ مدینے والے کا ہے، سب صدقہ حضور کا ہے. تمام نبیوں کے سردار ہیں میرے آقا. نبیوں کو نبوت ملی تو ان کے وسیلے سے، ان کے ذریعے سے. جس کو جو ملا ان کے ذریعے سے. آپ کو دولت ملی ہے تو ان کے ذریعے سے، آپ کو صحت ملی ہے تو نبی کے ذریعے سے، آپ کو طاقت و ہمت ملی ہے تو ان کے ذریعے سے، آپ کو جو کچھ ملا عزت شہرت ملی ہے وہ نبی کے طفیل سے. لیکن آج ہم نے نبی کے احکام کو تو بلا ڈالا ہے. فقط یہ کہتے ہیں پیر صاحب دعا کر چھڑ بیڑا پار ہو جا. کیڑا پیر تو ہم بخشائے گا؟ کوئی پیر نہیں بخشا سکتا ہے. میں چیلنج دے نال تو ہم کہندا کوئی پیر تو ہم جنت بھی لے کے جا نہیں سکتا. خاص کر آج کل کا کوئی پیر کیڑا لے جائے گا تو ہم؟ بس جتنے دیکھا تسمیہ مالا 4 پائیاں ہو بھائی یہ جنت لے جائے گا. کیا لے جائے گا؟ تیرا عمل کیا ہے؟ خود اپنا عمل کیسا ہے تیرا؟ اپنا عمل سیدھا نہیں کیا، نماز نہیں پڑھی. پرانے پیر بزرگ آتے تھے، حضرت قبلہ پیر سید مرتضی علی شاہ گیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ جیسی ہستیاں با کرامت ولی جب وہ آ جایا کرتے تھے تو میں نے ان کے مریدوں کو دیکھا ہے کہ وہ نمازی بلکہ تہجد گزار ہوا کرتے تھے، اور وہ بھی آپ کی برادری میں. اور ایسے ایسے لوگ، ایسے ایسے حاجی نمازی کہ ان کی مثال دی جائے. علماء اور بزرگوں کی تو بہت بڑی بات ہے. آپ میں سے جو بزرگ لوگ گزر چکے ہیں وہ قابل مثال ہیں، وہ قابل مثال ہیں. اور آپ آج کہیں گے بھائی یہ تو جنت میں لے جائے گا. اور بعض لوگوں نے یہ مشہور کر رکھا ہے، اور یہ شیطانی ڈھنگوسلا ہے، چاہے کوئی بھی ہو ڈھنگوسلا ہے یہ کہ فلانا پیر آئے گا تو بس اب میرے گھر میں جو کچھ بھی برکت ختم ہوگی نہیں سال تک. چاہے تو کہتے وضو نہ کرے، غسل ہی نہ کرے، تاں بھی ختم نہیں ہونی. سمجھ رہے ہو؟ ایسا نہیں، یہ سب جھوٹ فراڈ ہے. میرے نبی بلکہ غوث پاک پیران دا پیر فرماندہ ہے، پیران دا پیر فرماندہ ہے جڑا 5 نمازہ پڑھتا رہے گا، ماہ رمضان دے روزے آنتے روزے رکھتا رہے گا، حق روزی حلال کھائے گا، حرام تو بچے گا، جھوٹ بولن تو بچے گا. غوث پاک فرماندے میں کل قیامت دن شفاعت دا حق ہوئے گا میرا، اور انہوں پھڑ کے میں جنت لے جائے گا. غوث پاک فرما رہے ہیں. اور جمعہ کی نماز چھوڑ دیتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ مجھے بھی آتا ہے، میں بھی معجزات پہ میں نے جو آیت کریمہ جو پڑھی ہے انشاءاللہ اس پہ میں روشنی ڈالوں گا.
لیکن خالی اختیار مصطفیٰ بیان کرنے سے تمہاری سماعت میں کچھ نہیں سمجھ میں نہیں آئے گا. ارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ معجزہ مشہور ہے. میں اکثر کہا کرتا تھا, اس دن بھی میں نے کہا تھا کہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ میرے نبی کو اللہ نے یہ معجزہ عطا فرمایا کہ علی کے لیے سورج کو واپس لوٹایا. سبحان اللہ. آگے نہیں لوٹایا؟ لوٹایا بولو. لوٹایا. پیچھے والے بھی بولو. بھائی ابھی میرے بعد دو مقررین ہیں, ان کو بھی آنا ہے, تقریر کرنا ہے. آپ کے لیے ان کے لیے راہ ہموار کر رہا ہوں, راستہ ہموار کر رہا ہوں. سننے کا مزاج بنائیے آپ. ذوق ہے. اللہ سبحان سبحان اللہ. فرماتے ہیں حضرت علی نے سورج لوٹایا. سب کو یاد ہے؟ مولوی نو بھی یاد, خطیب نو بھی یاد, پیر نو بھی یاد, سید نو بھی یاد, غیر سید نو بھی یاد, پٹھان نو بھی یاد, حافظ اعظم صاحب نو بھی یاد, ساڑھے سید نورانی شاہ صاحب محتمین نو بھی یاد, سارے نو یاد ہے. پر کوئی اے نہیں سناندا تے نہ ساڈی طبیعت تے ساڈا ذوق کہندا ہے خطیباں دا کہ تانوں سنائیے کہ علی دے واسطے جڑا نبی نے سورج واپس لے آیا سی, تسی انہاں سن کے نعرہ تو مار دیندے, نعرہ تکبیر اللہ اکبر کہندے ہو, ہے نا. لیکن کبھی یہ بھی سوچا کیوں لوٹایا؟ کیوں لوٹایا آج تک سنا ہے؟ اس لیے لوٹایا کہ علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عصر کی نماز قضا ہو گئی. مولا کائنات نماز کی وجہ سے رو رہے تھے کہ میری نماز قضا ہو گئی. اللہ اکبر. کل قیامت کے دن اللہ نے پوچھ لیا, علی تو نے نماز قضا کیوں کی؟ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زانو ہے جو ہے حضور کا سر مبارک علی کے زانو پر ہے, جن کی وجہ سے نماز ملی. لیکن مولا کائنات پھر بھی رو رہے ہیں. تم کو زیادہ حضور کی ذات پہ بھروسہ کہ صحابہ کو؟ بھروسہ تو ہے ہی ہے. جب بھروسہ نہیں رکھیں گے ایمان نہیں. لیکن جو ادائیں اور جو محبت صحابہ کے درمیان میں تھی, صحابہ وہ صحابہ تھے جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی, نبی کا ذکر کرتے تھے, نبی کی دید ہوتی تھی. نعرہ رسالت شہزادہ غوث اعظم حضرت علامہ مفتی سید فرید شاہ صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر. سنیت دے مزاج نو تبدیل کر چھڑیا مولویہ نے بھی تے تسی بھی, ہاں سب نے تبدیل کر دیا سنیت کا مزاج. اور جڑا زیادہ نماز دے بول گیا نا تے کئی لوگ ان پڑھ مولوی, ناراضگی معاف کرے تو آنو نہیں, تسی سارے بڑے ہو, میرے تو بھی بڑے ہو, کہتے ہیں یار اس کا کچھ لگ رہا ہے کہ ادھر تو نہیں مل گیا مسئلہ. سمجھ رہے آپ؟ نماز فرض ہے اور نماز تم پہ فرض ہے, نماز ایمان والوں پہ فرض ہے. ابھی ان لوگوں پہ فرض ہے جو حضور کی گستاخیاں کرتے ہیں کہ گستاخیاں چھوڑو, توبہ کرو, آؤ دروازہ توبہ کھلا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگو, حضور کے در پہ آ کے توبہ کر لو اور سنی مسلمان بن جاؤ. جب سنی مسلمان بن جاؤ گے پھر پہلا فرض ہے نماز. اجے نماز انہوں نے یہی کہہ رہی ہے, پڑھ دے ہیں پر نماز کہندی ہے نو انٹری. اجے نہیں آنا, اور نماز تو پڑھتے آپ کہتے ہیں پھر بھی داخل تو ہو گئے نماز کے اندر, پھر کیسے نو انٹری؟ اصل میں نماز وہ علامہ ہاشمی صاحب نے بڑا اچھا فرمایا نا, وہ اکابرین میں سے بھائی ہم ان کا قول جو ہے سند کے طور پہ بیان کر سکتے ہیں, کسی کی شان نہیں گھٹ جاتی. ہمارے اکابرین ہیں, وہ تو ہمارے لیے دلیل ہے, برہان ہے. وہ فرماتے ہیں نماز پڑھتے سب ہیں, قائم کوئی کرتا ہے. تو نماز قائم وہی کرے گا جس کا عقیدہ صحیح ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ مولا کائنات نے کیا کیا, نماز کی وجہ سے روئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے پہ آنسو پڑے تو سرکار چہرہ سرکار جو آنکھ سرکار کی کھلی, کہا اے علی کیوں رو رہا ہے؟ رون دی وجہ کیا ہے؟ عرض کیتا یا رسول اللہ عصر دی نماز قضا ہوئی. بولو عصر دی نماز قضا ہوگی. ہر ویلے سبحان اللہ نہ کیا کرو کہ استغفر اللہ بھی آکھیا کرو. کوئی گل ہوندی ہے تے سبحان اللہ اتھے آکھنا جتھے کہنا سبحان اللہ ضروری ہے, ٹھیک ہے نا, ضروری کتے نہیں, ثواب حاصل کرو بس جتھے ضرورت ہے سبحان اللہ دی اتھے سبحان اللہ.
جتھے استغفراللہ دی ضرورت ہے اتھے اللہ تو معافی منگو استغفراللہ تے دو دیسی توبہ بھی تسی کر دیو میں اندر کیا رہا سی آپ صاحب نے کان پھڑ کے کئی توبہ کر ایک کان پھڑ کے توبہ دیں یہ دیسی توبہ ہے تو ہڈی قرآن نے فرمایا کہ اور بلکہ حدیث میں فرمایا گیا التائب کمن لا ذنب لہ جو اچھی دل سے توبہ کر لے زبان سے اور دل سے اقرار کر لے اللہ میں آج کے بعد گناہ نہیں کروں گا 5 نمازوں کی پابندی کروں گا اسلام میں پورا داخل ہو جاؤں گا حضور کے سارے معجزات کو مان لوں گا روزے آئیں تو روزے رکھوں گا ہر گناہ سے بچتے ہوئے توبہ کروں گا اللہ کے نبی محبوب نے فرمایا وہ ایسا ہوتا ہے جیسا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں جیسا کہ اس نے کوئی گناہ ایسا بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے نا بننا چاہیے انشاءاللہ ایک ارادہ لے کے جاؤ عزم مصمم لے کے جاؤ اب چینج ہونے کی ضرورت ہے انقلاب لانے کی ضرورت ہے انقلاب کا نعرہ انقلاب کا مطلب بھی ہے بدل جانا تو میں عرض کر رہا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سورج کیوں پلٹایا نماز قضا ہو گئی تھی یعنی کہ نماز کی فکر مولا کائنات کو اتنی کہ حضور نے فرمایا علی گھبران کی ضرورت نہیں جے تم میرا بن گیا تیرا عقیدہ ٹھیک ہے تو نبی نو رب نے اختیار دیتا ہے سورج نو حکم دیتا میرے علی دی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے سورج نو حکم دیتا سورج آیا واپس علی نے پڑھی نماز سمجھ رہے ہو تو معجزے دا صدور جڑا ہویا حضور دی ذات کو اور نماز دے واسطے ہویا کس دے واسطے ہویا نماز دے واسطے ہویا کہ معجزہ عمل کے لیے بھی نبی نے دکھایا ایمان لانے کے لیے لوگوں کے ایمان لانے کے لیے بھی معجزہ دکھایا چاند کے 2 ٹکڑے کیے کیوں تاکہ یہ ایمان لے آئیں اور ایک صحابی تھا دہیا قلبی اللہ اکبر تسی اپنی جوانی تے غور کرو اپنے شریر تے غور کرو کہ جڑے بزرگ ہو گئے وہ سوچو کہ اسی کدے جوان سن ہے نا آج بھی اللہ نے حسن تے طاقت دیتا ہے مال دولت دیتی ہے نبی دی ذات ہے جو تہاڈی فکر بھی رکھ دی ہے ساڈی فکر بھی رکھ رہے ہیں حضور نو اتنی فکر ہوئے گی اتھے بھی فکر تے محشر دے میدان تے پل صراط تے بھی کوئی مولوی کوئی پیر نہیں لبن والا کوئی نہیں لبے گا اتھے نہ کوئی جماعتہ دا غریب تے کوئی نہ امیر لبے گا اتھے پل صراط تے جدو گزر ہوئے گا حضور فرماندے ہون گے ربی سلم امتی ربی سلم امتی ربی سلم امتی ربا میری امت نو سلامتی نال گزار اس حبیب نے فرمایا نماز پڑھو میرے دل میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے انہوں نے فرمایا جھوٹ سے بچو انہوں نے فرمایا حلال و حرام کے اندر تمیز کرو خالی دعاؤں پہ امید نہ رکھو اور دعائیں زبان سے نہیں دی جاتی دعائیں دل سے لگ جاتی کسی کا دل خوش کر دو زبان سے کچھ کہے نہ کہے آپ کا جو ہے کام ہو جائے ماں باپ کا دل خوش ہو گیا کام ہو گیا استاد کا دل خوش ہو گیا تمہارا کام ہو گیا اپنے سے بڑے کا دل خوش ہو گیا کام ہو گیا گویا کہ دل کو خوش کرنا یہی دعا ہے یہی صوفیہ کا طریقہ ہے یہی صوفیہ کرام نے تعلیم دی ہے تو فرمایا گیا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ یہ جب تک کہ اے نبی آپ کے فیصلوں کو نہیں مانیں گے آپ کے حکم کو نہیں مانیں گے آپ کی حکومت کو نہیں مانیں گے بولو یار آپ کی نبی کی حکومت پرسوں ایک ویڈیو سن رہا تھا وہ کہہ رہے تھے بھائی جہاد کو مٹانا ہے کس کو مٹانا ہے جہاد کو مٹانا ہے میں نے بولا اولود پٹھیا تینوں کی پتہ جہاد کی ہے 15-20 سال لاکے لوگ نہیں سمجھ سکتے تھے تو کتوں سمجھیا کوئی بھی ہوئے ایسی جمہوری ملک بھی رہندے ہیں جنہ تیرا حق ہے تیرے پیو دا انہا ساڈا بھی ہے سمجھ رہے ہو اور زمین آسمان کسے اور نے نہیں بنائی رب نے بنائی ہے یہ سب رب کا بنایا ہوا ہے اور اس نے کہا کہ 2021 میں ہم کیا کریں گے سارے مذاہب کے لوگوں کو جمع کریں گے اور جمع کرنے کے بعد اس کے بعد بائیکاٹ کریں گے جہاد کا اسلام کا میں نے بولا جہاد کس کو کہتے ہیں جہاد فساد کا نام نہیں ہے جہاد کا معنی ہے کوشش کرنا آپ کو کوئی تھپڑ مارے تو اپنے آپ کو بچا سکتے ہو کہ نہیں بچا سکتے ہو آپ پہ
وہ ڈنڈا برسائے اس کے ڈنڈے کو پکڑ کر بتا دو یہ کوشش یہی جہاد ہے. بے شک. یہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو بچانا. کیا ہمارے ملک ہندوستان کے اندر کوشش نہیں کی؟ فضل حق خیر آبادی نے، علامہ فضل حق خیر آبادی نے جہاد کا فتویٰ نہیں دیا جب انگریز ایجنٹ لوگ یہاں تھے، اور جو انگریز آئے جنہوں نے ہندوستان پہ قبضہ جمایا، بہانہ تھا بزنس کا، ایسٹ انڈیا کمپنی. تو اس وقت میں علامہ فضل حق خیر آبادی نے کہا تھا کہ فتویٰ لکھوں گا جہاد کا، فتویٰ جاری کیا جہاد کا. وہ کیا تھا کہ ملک ہندوستان کو آزاد کرنا ہے انگریزوں سے. بے شک. سبحان جہاد ہے. اللہ. اور کون سا جہاد ہے؟ کس چیز کو جہاد کہا جا رہا ہے؟ گویا کہ یہ کرتوت ہمارے ہیں، ہماری قوم نے سمجھا نہیں تو دوسرے لوگ جو ہے سمجھانے لگے ہیں ہمیں. ہم نے قرآن کو سمجھا ہوتا کوئی نہیں سمجھاتا ہم کو. ہمیں قرآن سمجھنا ہے صحابہ کی طرف سے، ہمیں قرآن سمجھنا ہے اہل بیت کی طرف سے، ہمیں قرآن سمجھنا ہے ائمہ مجتہدین کے طریقے سے، مفسرین و محدثین کے طریقے سے. جب ہم نے قرآن سمجھا ہوتا مجدد الفسانی کے طریقے سے، اور جب ہم نے قرآن سمجھا ہوتا 14ویں صدی میں تمام ملاؤں کو ایک طرف چھوڑ کر امام احمد رضا کے نعرہ تکبیر، اللہ کے نعرہ لگائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان سرکار غوث اعظم جامعہ مجددیہ رضویہ. نعرہ تکبیر. جب امام احمد رضا، وہ امام احمد رضا جب قرآن پہ قرآن کا ترجمہ لکھنا لکھتے ہیں تو امام اہل سنت لکھتے ہیں کہ اے نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو روشن فتح عطا فرمائی تاکہ آپ کے سبب سے اللہ تعالیٰ اگلوں کے بھی گناہ معاف کر دے، پچھلوں کے بھی گناہ معاف کر دے. لیکن وہی لکھنے والوں نے لکھ مارا. وابیاں دے پیو نے لکھیا، وابیاں دے دادے نے لکھیا، مرزائیاں نے لکھیا، قادیانیاں نے لکھیا، اہل حدیثہ نے لکھا، خبیثوں نے لکھا، سب نے لکھا اے نبی تو گناہگار ہے. میں نے پوچھا تیرا ابا کلمہ پڑھائے گا؟ خواجہ غریب نواز نے تو غیروں کو بھی پڑھا دیا، عشق رسول و محبت رسول سے پڑھایا. امام احمد رضا نے کہا یہ ترجمہ غلط لکھ رہا ہے، یہ حضور کی گستاخی کر رہا ہے، کوئی ایمان نہیں لائے گا. لوگ کہیں گے ان کا نبی گناہگار ہے. میرے مصطفیٰ تو وہ ہے جو گناہگاروں کو بھی بخشانے والا ہے. میرے مصطفیٰ تو وہ ہے جو گناہگاروں کو بھی پل صراط سے پار کرنے والے ہیں. میرے مصطفیٰ تو وہ ہے جو گناہگاروں کو جہنم سے نکال کر پاک کرنے کے بعد نور مصطفیٰ، چہرہ مصطفیٰ کا دیدار ہوگا، وہ دعا کا چہرے کا دیدار ہوگا، اور واللیل اذا سجا زلفوں کا دیدار ہوگا. حضور کا دیدار کرنے کے بعد جہنمی جب حضور کے دیدار سے مشرف ہو جائیں گے اللہ فرمائے گا اور جنت بھی لے جائیں گے. اجابت کا سہرا، عنایت کا جوڑا، اجابت کا سہرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے بڑھ کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد. آج کے دور میں ضرورت ہے کہ پھر جو اپنے اندر تصوف پیدا کیا جائے، پھر اپنے اندر حضور کی محبت پیدا کی جائے، حضور کے اختیارات کو سمجھا جائے. میرے اور آپ کے نبی وہ ہیں جن کی 5 انگلیاں سبحان اللہ ایک پیالے میں. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پیالے میں تھوڑا سا پانی ہوتا ہے. صحابہ اکرام میں سے ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ایک جمع غفیر ہے، ایک بڑی جماعت ہے صحابہ کی، پانی ختم ہو گیا، مشکوں سے پانی ختم ہو گیا، وضو کے لیے پانی باقی نہیں رہا ہے، پینے کے لیے پانی باقی نہیں رہا ہے. میرے آقا نے فرمایا تھوڑا جا پانی لے آؤ پیالے دے. میرے مصطفیٰ نے اپنا ہاتھ مبارک ڈالا، ادھر توجہ، جب ڈالا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے چشمے بہنا شروع. ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری. روشی بڑی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ دیکھو اپنے اندر محبت رسول جب پیدا ہوگی اور اللہ کا خوف پیدا ہوگا تو آپ نمازی بن جائیں گے، بنیں گے نا انشاءاللہ۔ اور نماز ہی ایسی چیز ہے کہ محشر کے میدان میں سب سے پہلے سوال نماز کے بارے میں پوچھا جائے، سمجھ رہے ہیں؟ اور اولیاء اللہ سے بھائی بات کم، اولیاء اللہ سے اپنا تعلق جوڑیں، ان سے رابطہ رکھیں، اسی میں کامیابی ہے۔ سران شریف جاتے ہیں آپ، حضرت مجدد الفیصانی کے مزار پاک میں جاتے ہیں، خوشبو آتی ہے، کیوں آتی ہے؟ اسی کو میاں محمد بخش نے فرمایا، درد منداں دی یاری میں جی میں دکان درد منداں دی یاری میں جی میں دکان تاراں سودا پاویں لئیے نہ لئیے ہلے آن ہزاراں۔ خوشبو آتی ہے بے درداں دی متھے دے ٹکا ضرور بنیا ہے رگڑ رگڑ کے، تو تسی رگڑ دیا بھی نہیں، تھوڑا بہت رگڑ دیا کرو تسی بھی، بے درداں دی پیر صاحب سن رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہوں گے انشاءاللہ۔ بے درداں دی یاری میں، بے درداں دی یاری، درد والا پڑھیا کرو، بے درداں دی یاری میں جی میں دکان لوہاراں تے کپڑے پاویں کنج کنج بئیے چھنگا پیر ہزاراں۔ سمجھ لے آپ؟ سمجھ گئے؟ سوار دی دکان تے بیٹھو گے نا ضرور کوئی نہ کوئی چنگاری کپڑے تے پہ کے تھوڑے کپڑے نو جلا سکتی ہے، پر عطر والے دی دکان تے جاؤ گے، عطر والے دی دکان تے خوشبو ہی لے کے آؤ گے، سودا نہیں لیتا تاں بھی خوشبو۔ کتے گیا سی میں عطار کول گیا سی، عطر دی دکان تے گیا سی، بڑی چنگی خوشبو لائی ہے جناب، کتھوں آ رہا؟ وہ عطر دے کول عطر والے دی دکان تے گیا سی تاں خوشبو، پھول دے کول گلاب دے کول گیا سی تے کدے اس طریقے دا ساتھ تے رفاقت بھی اختیار کریا کرو، بیڑا پار تاں ہی ہونا ہے۔ سمجھ رہے ہو آپ؟ اور بے درداں دی یاری میں جی میں دکان لوہاراں کپڑے پاویں کنج کنج پئیے چھنگا پین ہزاراں تے فضل تیرے کوئی نظرانہ تے نہیں مانگیا، سبحان اللہ کیا سبحان اللہ، نظرانہ کسی اور نو دے چھڈیو، مینوں نہ دیو، مینوں ضرورت نہیں تواڈے نظرانے دی، اللہ تواڈی جیب وچ برکت دے۔ آؤ زبردستی نیاز بھی کدے نہیں لئی، پڑھو درود شریف سبحان اللہ، بولو یا رسول اللہ، فضل تیرے نال لوہے تر دے پھٹیاں دے سنگ رل کے تے کتے بھی جنت جان محمد چنگیاں دے سنگ رل کے تے جے میں ویکھاں عملہ والے تے کچھ نہیں میرے پلے
رحمت رب دی بلے او بلے برادران ملت اسلامیہ، اللہ نے فرمایا یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے، اے ایمان والے نہیں ہو سکتے، مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک کہ نبی دی حکومت نو نہ مننا۔ کس دی حکومت نو نہ مننا؟ یار ووٹ دے کے اسی حکومت بنا دے ہاں، 5 سال 10 سال چل دی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کرسی کوئی لے جا سکتا ہے، پر میرے نبی دی کرسی تے سبحان اللہ، عرش عظیم پہ میرے نبی جلوہ گر ہوئے تھے۔ شب معراج کو جب میرے مصطفیٰ گئے اور دنیا والے کہتے ہیں ہم نے ترقی کر لی، چونکہ معراج کا موقع ہے اور اختیاری تعلق سے بھی گفتگو ہے، میرے رب نے فرمایا یہ محبوب وہ ہے جو راتوں رات مسجد حرام سے ماشاءاللہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گئے، اور وہاں مسجد اقصی میں جب پہنچے تو نبیوں کی جماعت میرے مصطفیٰ فرما رہے ہیں، سب نماز پڑھ رہے ہیں، سارے انبیاء کرام ہیں، سارے رسولان نظام ہیں، آدم علیہ السلام بھی مقتدی بنے ہوئے ہیں، نوح علیہ السلام بھی مقتدی بنے ہوئے ہیں، حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام بھی مقتدی ہے، حضرت سیدنا ابراہیم بھی مقتدی ہے، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ بھی مقتدی ہے، موسیٰ کلیم اللہ بھی مقتدی ہے، اور عیسیٰ روح اللہ بھی مقتدی ہیں، لیکن امام الانبیاء اس دن سارے نبیوں کے امام ہیں، سارے نبیوں کے امام ہیں۔ تسی امام دا کنا مرتبہ کر دے ہو، کنی عزت کر دے ہو؟ ہاں امام کے لیے بھی شرطیں ہیں، اس کو شرعی مسائل کا بھی پتہ ہونا چاہیے، اے نہ کیا کرو اے میرا علاقہ ہے میری امامت ہے، نہیں، امامت تاں تیری قبول ہے جے تینوں فرائض تے واجبات تے شرائط تے سارے مسئلے دا پتہ بھی ہوگا، اے بھی نہ کیا کرو اے ساڈا اے جی جدی پیر ہے ساڈا، اور یار سارا معاملہ ہے شریعت کے اوپر ہے، سارا دار و مدار، سارا دار و مدار کس پہ ہے بولو یار؟ شریعت پہ، شریعت مطہرہ پہ قریب جو آ گیا وہی کامیاب ہو گیا، اور جب نبی نے نماز پڑھائی تو وہاں سے آ گیا براق پہ، نبی جب سوار ہوئے آگے چلتے گئے یہاں تک کہ جب پہلا آسمان آیا، آسمان کھل گیا دروازہ، اور پوچھنے والے نے پوچھا کون ہے؟ کہا جبریل ہوں، ساتھ میں کون ہے؟ محمد الرسول اللہ نبی آخر الزمان ہے۔ پہلا دروازہ کھل گیا، نبی حضرت آدم علیہ السلام نے مبارک بادیاں پیش کی تھی، آن والے تینوں مبارک ہو تو نبیوں دا سردار بن کے آیا ہے، آج آشتے بھی آ رہا ہے، جا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ دوسرا دروازہ کھلا، تیسرا دروازہ کھلا، سارے دروازے کھلے، اور چلتے چلتے معاملہ یہ ہوا کہ میرے اور آپ کے نبی سدرۃ المنتہا پہ چلے گئے، سبحان اللہ۔ اور جب وہاں پہنچے نا تو جبریل امین نے کہا اگر یکسر موئے برتر پرم فروغ تجلی بسودد پرم، اگر یا رسول اللہ اتوں آگے ایک بال دے برابر بھی نہیں جا سکتا، ایک بال آگے میں چل گیا تو میرے پر جل جان گے، میں اڑ نہیں سکاں گا۔ میرے مصطفیٰ نے کہا پھر یہی تک تمہارا میرا ساتھ تھا، فرمایا گیا روایت میں وہاں سے آگے رف ایک نور کی سواری آ گئی، نور کی سواری میرے مصطفیٰ کو آگے لے گئی، اور اللہ کے محبوب، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب آگے جاتے ہیں، مقام دنا فتح اللہ وقاؤ قاب قوسین و ادنا کے پاس پہنچے۔ اسی کو مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں تخت بھی ان کا تاج بھی ان کا دونوں جہاں میں راج بھی ان کا، بے شک سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، تخت بھی ان کا تاج